اس کائنات کے اندر دو بڑی حقیقتیں ہیں جو ظاہر و باہر ہیں، لیکن ان کو تسلیم وہی کرتے ہیں جن کو اللہ کی ذات توفیقات رضانی فرماتی ہے۔ ایک اس کی شان الوہیت ہے اور دوسری حضور کی شان محبوبیت ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے کا قیام دو اجزاء سے ہے، دو چیزوں سے ہے۔ ایک مشیت الہی ہے اور دوسری رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو رحمت للعالمین اللہ پاک نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی رحمت کا محتاج ہے۔ کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، سب حضور کی رحمت کے نیچے۔ اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو اس کائنات کا ذرہ بھی اپنی ایگزسٹنس نہیں رکھ سکتا۔ اس حوالے سے ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ بادشاہ ادھر ٹھہرا ہوا ہے تو آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، شاہوں سے میرا کیا کام، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو بادشاہ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ نے اللہ کا یہ فرمان تو پڑھا ہی ہوگا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں یعنی حاکم ہیں۔ تو آپ نے اس کو کہلا بھیجا کہ ہم ابھی تو اطیع اللہ کا حق ہی ادا نہیں کر سکے کہ اطیع الرسول کو پا سکیں، تو یہ تو معاملہ تیسرے درجے کا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اس انداز میں کہ اس نے خود غلاموں والا لباس پہن لیا، اور جو غلام تھا یاز اس کو شاہی جوڑا، شاہی لباس پہنا دیا، اور کچھ کنیزوں کو بھی مردانہ لباس پہنا کے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب سلام دعا ہوئی تو آپ نے وہ جو بادشاہ نے بحروب بھرا ہوا تھا یعنی غلام کا، آپ نے اسی کی طرف توجہ کی، ایاز جو کہ بادشاہی لباس میں تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بیس بدل کے ہمارے پاس آئے ہو، لیکن ہم گفتگو کریں گے جب ان نامحرموں کو باہر نکال دو۔ تو بادشاہ نے وہ کنیزیں باہر بھیج دی۔ جب گفتگو ہوئی تو سرے راہ بادشاہ نے یہ پوچھا کہ حضور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت سے ہی ابھی فارغ نہیں ہوا ہوں، تو رسول اللہ کی اطاعت تو ابھی باقی ہے، اور آپ جو حکمران کی اطاعت ہے وہ تو تیسرے درجے میں آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں جس کام پہ مامور کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے اللہ کی اطاعت کریں،
اور جو اللہ کی اطاعت کرے ہم اس کی اطاعت کریں۔ اس نے کہا کہ آپ نے بادشاہ کا استقبال نہیں کیا، تو وہ کہنے لگے کہ اب جب تم واپس جاؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے، اٹھ کے تمہارا احترام کریں گے، اس لیے کہ جب تو آیا تھا تو تیرے ذہن میں اور تیرے خیال میں بادشاہی کا روب تھا، لیکن اب جب تو جا رہا ہے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ وہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر جو مبعوث فرمایا وہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کائنات کا جو بھی اللہ نے اس کائنات میں رنگ بھرے وہ سارے کے سارے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بھرے۔ یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی وہ ان کی خاطر بنائی، لیکن حضور نے کیا پیغام دیا؟ اصل میں آج کی گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہے کہ یہ جو رنگ برنگی دنیا ہے، جس میں بڑی کشش ہے، جس میں انسان جب رہتا ہے تو اس کو بڑی بے شمار خواہشات کا اسیر ہو کے رہتا ہے، اور ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ اس کا دم نکلتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کا جو تعارف کروایا اور اس دنیا میں جس طریقے سے آپ نے رہنا قبول فرمایا وہ ہمیں یاد کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں مقصد زندگی کو حاصل کرنے، سمجھنے اور ہر لحظہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق بخشے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور ان کے ساتھ وابستگی میں استقامت کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حبیب یزداں شفیع محشر، درود ان پر، سلام ان پر، رسول اکرم نبی رحمت، درود ان پر، سلام